کچھ مینو مرندہ شوق بھی تھی۔ از قلم آسیہ مرزا۔ اس کا لہجہ چٹکا ہوا تھا، جیسے شفاف شیشے پر پتھر پڑا ہو۔ جذبات کا عمر اور میچورٹی سے کیا تعلق؟ محبت تمام عمر نوخیز ہی رہتی ہے۔ محبت میں آدمی ساری عمر ناپختہ کالج بوائے کی طرح ہی رہتا ہے۔ ہاں، اگر محبت ہو تو۔ وہ ترشی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ اس کے لہجے کی ترشی سے لالہ رخ کو اپنا اعتماد کرتا محسوس ہوا۔ وہ چپ سی رہ گئی۔ محبت کے نام پر دھوکہ اور فریب کھا کر آدمی وقت سے پہلے میچیورڈ ہو جاتا ہے۔ محبت میں دھوکہ کھانے کی ذلت آدمی کو عمر سے پہلے بڑا کر دیتی ہے اور محتاط بھی۔ پھر خوش کمانیوں کی نہیں رہتی۔ شراب میں ایک بار پھنستا ہے آدمی، بار بار نہیں۔ آپ تو مجھے جاننے کا دعویٰ کرتے تھے مصطفیٰ خان، پھر یہ باتیں، یہ اتنی بدگمانیاں کیسے بھر گئیں آپ کے دل میں؟ اس ضرب پہ اسے اپنی توانائیاں بکھرتی محسوس ہوئیں۔ دعویٰ؟ ہاں، ایسے تو اور بھی بہت سے دعوے کیے تھے۔ اس وقت شاید میں تمہیں اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا تھا۔ میرے ارد گرد میری محبت کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس میں تمہارا وجود بہت اجلا اور روشن دکھائی دیتا تھا۔ مگر جب وقت اور حالات کی نظر سے میں نے دیکھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں تو مسلسل اندھیرے کا سفر کر رہا ہوں، جہاں روشنی تو کیا، ایک دل دوست تاریخ خلا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ سب میری اپنی ہی نظر اور دل کا قصور تھا۔ وہ دل گرفتگی سے ہنس رہا تھا، خود آزار سی یہ ہنسی جو خود اس کا دل بھی چھید رہی تھی اور لالہ رخ کو بھی مارے دے رہی تھی۔ یہ غلط فہمی کی تاریکی ہے۔ بے شک میرا کردار اجلا نہ سہی، مگر اتنا پست اور ہلکا بھی نہیں ہے مصطفیٰ خان۔ خدا را مجھے میری نظروں میں اتنا بھی نہ گراؤ کہ میں اٹھ ہی نہ سکوں۔ اس کی آواز شدت کرب سے بھرا گئی۔ وہ چپ سا رہ گیا، پھر شدید ترین بے بسی سے چٹکتا ہوا بولا، کیوں مجھے سکون سے 2 گھڑی جینے نہیں دیتی ہو؟ خود کو جوڑنا چاہتا ہوں، سنبھلنا چاہتا ہوں، تو بکھرنے دینے پر تل جاتی ہو۔ حمزہ کو فون دو، میں تم سے مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں بھول جانا چاہتا ہوں، کوئی بھیانک خواب سمجھ کر۔ وہ اس کی صفاقی پر کٹ کر رہ گئی۔ میں آپ کو بھول نہیں سکتی، اس لیے کہ آپ میرے لیے خواب نہیں ہیں، حقیقت ہیں۔ ایسی حقیقت جو جسم اور روح میں اتر جاتی ہے، جو آنکھیں بند کرنے سے بھی نہیں چھپتی، جو بند آنکھوں کے پار بھی اتنی ہی خوشنما دکھائی دیتی ہے جتنی آنکھیں کھولنے پر۔ اس کی ساری انائیں جانیں کہاں سوئی تھیں، کن گزرے وقتوں کی باتیں ہو کر رہ گئی تھیں۔ اس پل تو وہ ایسی تشنہ زمین محسوس ہو رہی تھی جو دریا کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہتی ہو۔ محبت کیا ہے، یہ کسے کہتے ہیں، اسے میں نے آپ کے سائے میں آ کر پایا ہے۔ یہ دل کو کس طرح گھیر لیتی ہے، یہ مجھے اب پتہ چلا ہے۔ میں نے برسوں ایک فریب کا سفر کیا اور راہ میں آنے والے ننھے ننھے بے جڑ پودوں کو اپنا سائبان اور اپنے لیے چھاؤں سمجھ کر بہلتی رہی، مگر مجھے اب پتہ چلا وہ سب تو کھردرے پودے تھے، نامواقف ہوا سے بنیادوں تک سے اکھڑ جانے والے بے جڑ پودے۔ چھاؤں تو صرف ایک ایسا درخت دے سکتا ہے، سائبان تو وہ شجر بنتا ہے جس کی جڑوں میں بے غرض محبت کی مٹی ہو، جو تن کی نہیں قلب و روح کی دھوپ مٹاتا ہو۔ اور ایسا شجر میں نے آپ میں پایا ہے۔ آپ بلکہ کسی کو بھی محبت کرنے سے روک تو نہیں سکتے نا؟ مجھے بھی آپ نہیں روک سکتے۔ میں اس چھاؤں سے لاکھ دور سہی، مگر اس کے احساس سے اب کبھی نہیں نکل پاؤں گی، کبھی نہیں۔ وہ آنسو پیتی حمزہ کو ریسیور تھما کر خود فرش پر ایک کونے میں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مصطفیٰ خان ریسیور تھامے کتنی ہی دیر گم سم بیٹھا رہ گیا۔ اسے اپنے اعصاب پر شدید دباؤ بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ریسیور پر اس کی انگلیوں کی گرفت اتنی سخت ہو گئی کہ لگنے لگا اب ریسیور درمیان سے چٹک کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ سارے الفاظ اس کے لیے شدید قسم کے ذہنی آزار کے سوا کچھ نہیں تھے۔ ان جملوں کو سننے کے لیے اس نے انتظار کا ایک طویل سفر کیا تھا۔ ہر لمحہ اس کی سماعت منتظر رہی،
دل ان جملوں کی آہٹ سننے کے لیے ہمتن گوش رہا۔ صبر کے کتنے جام پیے، کتنے کڑھے لمحوں کا زہر چپ چاپ پی لیا، صرف ان چند جملوں کو سننے کی خاطر۔ مگر اب جب کہ اس کے لیے یہ اعتراف سوائے اذیت اور تکلیف دہ ہونے کے کچھ نہیں رہا تھا، وہ یہ ضرب لگا رہی تھی، ان چوٹوں سے اسے زخمی کر رہی تھی۔ حقیقت جب تمام تر صفاقی کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے تھی تو وہ کیوں کر اس شراب سے بہل جاتا؟ اسے یہ سب اس کا مکر لگ رہا تھا، اپنے بچاؤ کی تدبیر محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہ شراب سے بہلنا نہیں چاہتا تھا، کسی دھوکے میں زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ وہ ایک بار ہی مر جانا چاہتا تھا، بار بار مرنے کے عمل نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ شکستگی موت سے کہیں زیادہ تکلیف دہ اور اذیت آمیز ہوتی ہے۔ اسے پہلی بار پتہ چلا کہ مرنا آسان ہے مگر مر مر کر جینا بہت مشکل۔ اسے لگا اس کے ذہن کی تنابیں چٹکتی جا رہی ہیں، مگر دوسرے ہی پل حمزہ کی معصوم بے تابانہ آواز نے اس کے دل میں امڑتی غم اور غصے کی لہروں کو جیسے ٹھنڈا میٹھے ساحل پر پٹکا تھا اور وہ ٹھنڈی ریت میں جذب ہو گئی۔ پاپا؟ ہاں پاپا کی جان، کیسے ہو؟ اس کے لہجے میں سارے جہان کی حلاوت اور محبت سمٹ آئی۔ حمزہ کی معصوم میٹھی آواز کے سحر نے اس کا دل جکڑ لیا۔ وہ اس سے باتیں کرنے لگا، اس کی معصوم معصوم باتوں کو سننے لگا۔ اس شدید حبس اور گھٹن میں ایک ہی دریچہ کھلا معلوم ہوتا تھا جہاں سے زندہ رہنے کے لیے ٹھنڈے جھونکے مل جاتے تھے، ورنہ تو اس کا خیال تھا وہ شاید ایک زندان میں قید ہو چکا ہے، نہ نکلنے کا کوئی راستہ ہے، نہ پلٹنے کی کوئی راہ، ہر طرف صرف گھور اندھیرا۔ تقدیر کی اس ستم ظریفی پر اسے کبھی کبھی شدید تاؤ آنے لگتا اور کبھی کبھی اپنی سادہ لوہی پر ماتم کرنے کو دل چاہتا۔ پاپا مما رو رہی ہیں، حمزہ ایک کونے میں بیٹھی سسکیاں بھرتی لالہ رخ کو دیکھ کر بولا۔ انہیں کہو مت روئیں، بھلا رلانے والے بھی روتے ہیں، انا پرور جفا پیشہ بھی آنسو بہاتے ہیں۔ وہ زہر خندی سے بولا، مگر حمزہ کا معصوم ذہن نہ اس کے لہجے کی تڑپ اذیت کو محسوس کر سکتا تھا، نہ اس کی خود آزاری کو جان سکتا تھا۔ افسردگی تھی کہ روح اور جان میں کوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کا دل چاہنے لگا حمزہ کو اپنے سینے سے لگا لے اور خود اس کے ننھے وجود میں چھپ جائے، اس فریبی دھوکے باز دنیا سے نظریں چرا کر اس معصوم بے غرض پاکیزہ وجود میں خود کو چھپا لے۔ اس نے شدید بے بسی محسوس کرتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور آفس کی ریولنگ چیئر پر سر ٹکا کر خود کو ڈھیلا چھوڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں موندے رہا، خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر لگ رہا تھا جیسے اب سکون زندگی سے اٹھ گیا ہو، اب وہ کبھی سکون اور آسودگی محسوس نہیں کر سکے گا۔ وہ آفس سے نکل آیا اور گاڑی کے بجائے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے پیدل چلتا ہوا پارکنگ ایریا سے نکل کر سڑک کے فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ صاف ستھرا فٹ پاتھ سنسان تھا، اس کے ایک طرف لامتناہی پہاڑوں کا سلسلہ تھا جو بے حد خوشنما معلوم ہوتا تھا۔ دھوپ چھاؤں کا موسم تھا، ہوا میں تازگی کا احساس تھا، مگر اس کے دل میں ایک ہی موسم ٹھہر گیا تھا، دھوپ کا، شدت حبس کا، کڑکتی تپش کا۔ وہ دھیرے دھیرے ٹہلتا ہوا اپنی سوچوں سے الجھتا خاصی دور نکل آیا۔ اچانک وہ ٹھٹک گیا۔ چائے کی چھوٹی سی دکان پر فل والیوم میں ریڈیو بج رہا تھا، اس سے نکلتی مغنیہ کی آواز نے اس کے قدم جکڑے تھے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ دکان سے باہر چند چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں جہاں دن بھر کے تھکے آرے گاہک مستراحت کے ساتھ چائے پیتے خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور یہ ریڈیو شاید گاہکوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے ہی کھولا گیا تھا۔ ایک لہجہ بہے آنسو، ایک لہجہ ہنسی آئی، سیکھے ہیں نئے دل نے انگاز شکیب آئی۔ یکایک تھکن کا احساس بڑھ گیا۔ وہ ایک خالی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ چائے خانے کا چھوٹا لپک کر آیا، کڑک چائے، خستہ پراٹھے، آلو پوری۔ کیا کھاؤ گے صاحب؟ وہ فراٹے سے رٹا ہوا جملہ آگے بڑھانے لگا۔ اس نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ صرف اسٹرانگ سی چائے کا آرڈر دیا۔ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی،
انجام بھی رسوائی۔ اسے لگا مغنیہ اس کے دل کی حالت سے آگاہ ہو، اسی کے لیے ڈوب کر گا رہی ہو۔ یہ بزم محبت ہے، اس بزم محبت میں دیوانے بھی شیدائی، فرزانے بھی شیدائی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ وہ جب واپسی کے لیے اٹھ رہا تھا تو اس کی سوچوں کے انتشار میں سستی آ گئی تھی۔ اعصاب کسی حد تک سنبھل چکے تھے۔ حویلی میں معمول کا سناٹا بکھرا ہوا تھا۔ اس نے یوں ہی لابی میں آ کر باورچی خانے کی طرف دیکھا۔ لاکھ وہ اسے بیگانہ اور بے اعتنائی برتتی، مگر چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف ادھر ادھر چلتی پھرتی دکھائی تو دیتی تھی۔ حمزہ کی چہکاریں، مجتبیٰ کا حمزہ کو پکڑنے کے لیے بھاگنا اور اس کا پاپا پاپا کہہ کر اس کے پیروں سے لپٹ جانا، اس کی گود میں دبک جانا، مورے کی ہنسی، لالا رخ کی بے ساختہ مسکراہٹیں، یہ سارا کچھ زندگی کا احساس دلاتا تھا۔ ایک مضمحل سی سانس سینے کی تہہ سے کھینچ کر وہ چابی کی بورڈ پر لگا کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب مورے اپنے کمرے سے نکلیں، طیفی، وہ رک گیا اور پلٹا۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ ان کی طرف چلا آیا۔ آپ کمرے میں تھیں؟ میں سمجھا سو رہی ہوں گی، اسی لیے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ نیند تو اب رات کو بھی نہیں آتی، دن میں کہاں سوؤں گی؟ وہ افسردگی سے ہنسیں۔ مصطفیٰ خان نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، مگر زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکا۔ وہ ایک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ کیا بات ہے، آپ اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ بے مقصد مسکرانے کی کوشش کرنے لگا۔ دیکھ رہی ہوں کہ تم یکدم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اب تمہیں کوئی بھی فیصلہ کرنے میں میری ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے فیصلے خود سے کرنے لگے ہو۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ مورے کے چہرے پر پھیلے تاثرات اسے نظریں چرانے پر مجبور کر گئے۔ میں سمجھا نہیں، آپ کی بات میں سمجھاتی ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئیں۔ اس وقت میں بے حد تھکا ہوا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تامل کیا۔ میں واقف ہوں تمہاری تھکن سے، مگر یہ تھکن اس طرح نہیں اترے گی، بلکہ یہ اور بڑھتی چلی جائے گی۔ مورے کا انداز استہزائیہ ہو گیا، ساتھ ہی دبنگ بھی۔ وہ شدید ترین بے بسی محسوس کرتا ہوا ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس طرح میرے سامنے باادب کھڑے ہو کر تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم میرے بہت ہی فرما بردار اور سعادت مند بیٹے ہو۔ مورے نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ الجھ کر انہیں دیکھنے لگا، پھر بے چارگی سے بولا، آپ اس طرح کا بیہیو کیوں کر رہی ہیں؟ کیا میں نے آپ کا فرما برداری میں کچھ کمی کی ہے؟ کیا نافرمانی کر دی ہے میں نے آپ کی؟ وہ ان کے قدموں کے نزدیک بیٹھ گیا۔ فرما برداری کسے کہتے ہیں، پہلے یہ تو سمجھ لو۔ مورے پلیز اس طرح مجھے زچ نہ کریں، میں پہلے ہی۔ اس نے ناراض نظروں سے مورے کو دیکھا، مگر اس کی بات کاٹ کر وہ متصفانہ لہجے میں بولیں، نافرمانی یہ بھی ہے کہ تم مجھے دکھی کرو، مجھے رنج پہنچاؤ، مجھ سے اپنا دکھ، اپنے مسائل شیئر نہ کرو، یہ بھی نافرمانی ہے۔ کیسا دکھ؟ اس کے اعصاب پر پتھر لگا۔ وہ سناٹے میں رہ گیا۔ طیفی، لالا رخ کو حویلی سے نکال کر تم نے مجھے دلی رنج پہنچایا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں آنکھیں کان رکھتے ہوئے بھی اندھی، گونگی اور بہری ہوں؟ انہوں نے اس کی اٹھنے والی استفہامیہ نگاہوں کے جواب میں اپنی خفگی آمیز نظریں اس پر ڈالیں۔ یہ جو تم ان حالوں میں پہنچے ہوئے ہو، کیا میں نہیں جانتی؟ کچھ محسوس نہیں کر رہی ہوں؟ تمہارے لبوں پر کھلنے والی مسکراہٹ گم ہو گئی ہے، تمہارے وجود پر مستقل ایک عزم ہلال چھایا رہتا ہے۔ تم ہنسنا بھول گئے ہو، بلکہ بولنا بھی بھول گئے ہو۔ تمہارے دم سے تو میں زندہ ہوں، کیوں مجھے جیتے جی مارنا چاہتے ہو؟ وہ یکدم رو پڑیں۔ اس نے اضطرابی انداز میں ان کے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ مورے، اس کے لب کچھ کہنے کی کوشش میں فقط کھل کر رہ گئے۔ اس نے ان کے گھٹنوں پر سر ٹکا دیا۔ دکھ کہہ دینے سے ہلکا ہو جاتا ہے پاگل، مجھ سے چھپا کر تم خود کو اور مجھے اذیت دے رہے ہو۔ لالی جیسی پیاری لڑکی تمہیں کوئی دکھ دے سکتی ہے؟ میں کیسے مان لوں؟ مجھے لگتا ہے تم دونوں کے مابین کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ تم نے جذباتی ہو کر اسے گھر سے نکال دیا ہے نا؟ انہوں نے اس کا سر اونچا کیا۔
بولو تیفی، یہی بات ہے نا؟ وہ اسے خاموش پا کر جھنجھوڑنے لگی۔ مصطفیٰ خان کے لبوں سے ایک افسردہ سانس نکل گئی۔ میں تو اپنی ہی خوش فہمیوں میں مارا گیا مورے، مجھے تو اپنے ہی خوش فہمیوں نے ڈبو دیا۔ اس نے ایک پھیکی سی ہنسی کے ساتھ ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ ہاں مورے، وہ بہت اچھی ہے، مگر ضروری نہیں ہر اچھی چیز ہماری ہی ہو۔ کائنات کی ہر خوبصورت چیز پر ہمارا حق ہو۔ میں جس پر انگلی رکھ دوں اسے پسند کر لوں، وہ میری ہی ہو جائے۔ نہیں مورے، محبت آپ کو اپنی تمام تر کوششیں بروکار لانے پر بھی نہیں ملتی، نہ کسی تیسرے کی کوشش اور محنت سے مل سکتی ہے، جب تک کہ خود مقابل کے دل میں آپ کے لیے پیدا نہ ہو۔ یہ زبردستی، زور یا جبر سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ چاہیں جتنا بھی سفر کر لیں، راستوں کا تعین درست نہیں ہوگا تو وہاں منزل آ ہی نہیں سکتی۔ ہاں، منزل کی خواہش میں آپ تاعمر سراب میں بھٹک سکتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تیفی؟ وہ ہکا بکا رہ گئیں۔ ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ٹھٹر گئے۔ وہ اس کا چہرہ تکتی رہ گئیں۔ مصطفیٰ خان کی سرمئی آنکھوں میں اتنی دھندلاہٹ انہیں آج سے پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ اتنے فاصلے کہاں سے آ گئے تم دونوں کے درمیان؟ وہ تڑپ کر رہ گئیں۔ فاصلے؟ ہم قریب ہی کہاں تھے کہ فاصلے پیدا ہوتے؟ وہ تو اول روز سے صدیوں کی مسافت پر کھڑی تھی۔ یہ تو میرا پاگل پن تھا کہ میں فاصلوں کو آہنی دیواروں کے قرب کی آنچ سے پگھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمارے درمیان عارضی ناراضگی، رنجش یا ضد نہیں تھی مورے کہ یہ ختم ہو جاتی۔ ہمارے درمیان تو اجنبیت، بیگانگی اور بے مہری کی بہت مضبوط دیواریں کھڑی تھیں جو گر ہی نہیں سکتی تھیں، اس لیے کہ کوئی بھی کوشش یک طرفہ ہو تو کامیاب نہیں ہوتی۔ وہ میری ہی نہیں بلکہ میری تھی ہی نہیں کبھی۔ وہ سیف الرحمن کی ہے، اسی کی تھی اور اسی کی رہے گی۔ اس کا ادراک مجھے اب ہوا ہے۔ وہ اٹھ کر کرسی پر جا بیٹھا اور دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ کمرے میں ایک وحشت ناک سناٹا چھا گیا۔ ایسا ہی سناٹا مورے کے دل پر بھی آنے واحد میں نچڑ گیا تھا۔ اس دھچکے سے ان کی قوت گویائی سلب ہو گئی۔ وہ ٹکر ٹکر مصطفیٰ خان کو دیکھتی رہ گئیں۔ یہی سب کچھ جاننا چاہتی تھی نا آپ؟ جان لیا۔ اس نے سر اٹھا کر متصفانہ نظروں سے ان کو دیکھا اور پھیکی سی ہنسی کے ساتھ سر جھٹکتا ہوا بولا، شروع سے لے کر آخر تک میں ہی قصوروار ہوں، پھر اسے کیا دوش دوں؟ جب رشتہ ہی زور و جبر پر ہوا، طلال نے میری خاطر اس پر دباؤ ڈالا، اور یوں وہ اس گھر میں آ تو گئی مگر میرے دل کی رونق نہ بڑھا سکی۔ ان دیواروں میں اجالے تو بھر گئی مگر میرے اندر کی تاریکی اور بڑھا گئی۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ محبت کے حصول کے لیے صرف اس کو پا لینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ایسے وجود کی اہمیت تو بے ثمر درختوں کی مانند ہوتی ہے۔ محبت میں روح کا تعلق، روح سے جڑنا، قلب کا تعلق، قلب سے قائم ہونا شرط ہے۔ چپ ہو جاؤ تیفی، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا، وہ کرب سے بولیں۔ ان کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ گیا تھا۔ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور تکیے پر جھک گئیں۔ مصطفیٰ گھبرا کر کرسی سے جھٹکے سے اٹھا اور ان کی طرف لپکا۔ مورے مورے، وہ تکیے پر سر رکھے روئے جا رہی تھیں۔ وہ سخت بے بسی اور لاچاری محسوس کر کے رہ گیا۔ یہ سب تم مجھے اب بتا رہے ہو، پہلے بتاتے میں اسے روک لیتی، اسے منا لیتی، سمجھا لیتی، مگر جانے نہ دیتی۔ عورت ایک نرم شاخ کی طرح ہوتی ہے تیفی، اسے پیار سے موڑ دو وہ مڑ جاتی ہے مگر سختی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ کوئی شو پیس نہیں ہے کہ آپ اسے یا میں زبردستی اپنے شوکیس میں ساری عمر کے لیے سجا کر رکھ لیں۔ اس نے لب بھینچ لیے اور دل گرفتگی محسوس کرتے ہوئے بولا، اس طرح مت روئیے، میں اسی لیے آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو دکھ ہوتا، میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ مورے نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ہزار شکوے ملال رقم تھے۔ وہ نظریں چرا گیا۔ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے مورے، یقین کریں، میں نے زندگی میں اتنا بے بس خود کو کبھی محسوس نہیں کیا۔ اب اس نام نہاد رشتے کو ختم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ تیفی، وہ کمرے سے نکلنے لگا تو مورے نے تڑپ کر اسے پکارا،
ऐसा कोई कदम उठाने से पहले मेरी मौत का इंतज़ार ज़रूर कर लेना। इनके लहजे में नाराज़गी, गुस्सा और तहकुम सभी कुछ था। उसने शदीद तरीन एहसास बेबसी के साथ चेहरा ज़रा मोड़ कर उनकी तरफ देखा। मैं मर जाऊं तो अपनी मर्ज़ी करते रहना, मगर मेरे जीते जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जो मुझे ज़िंदा दरगोर कर दे। वो एक बार फिर सिसकियाँ भरने लगीं। वो गम और गुस्से से मुट्ठियाँ भींचे कमरे से बाहर निकल गया। रोशाना की आमद ने लड़कियों को बेहद मसरूर किया था, मगर पलविशा को साथ न देकर थोड़ा बहुत अफसोस हुआ, मगर सबसे ज़्यादा दुख खुर्रम को हुआ, बल्कि गुस्सा ही आया था। जाहिर है उसे साथ लाते तो ये रुमान परवर और सहर अंगेज सफ़र बदमिज़ा और बेलुत्फ जो हो जाना था। वो तलाल को सुना रहा था, बल्कि वक्फे वक्फे से बहुत कुछ सुना चुका था। मैं तो उसे भी साथ लाने के मूड में नहीं था, मगर क्या करूं, मजबूरी में बहुत से काम करने पड़ते हैं। हर काम खुशी से तो नहीं किया जाता ना। वो अपना बैग लॉबी में ही रख गई थी। लेने आई तो इसकी बात पर उसका दिल सख्त बुरा हो गया। खुर्रम ने मुतसफ़ाना निगाह तलाल पर डाली और रोशाना की तरफ चला आया। इसकी रोई रोई आंखें, चेहरे पर बिखरा हज़न इस बात का गुमास था कि वो रास्ते भर फ़कत रोती रही है। इसे तलाल की इस बेमहरी और सफाकी पर बहुत तैश आया। तुम 2 दिन इंतज़ार कर लेती तो मैं ही आ जाता लेने। क्या ज़रूरत थी ऐसे नाकदरों के साथ आने की? इसका इशारा तलाल की तरफ था और लहजे में खौलन, इसलिए कि इस नाकदा शनास के साथ उसने ज़िंदगी का पूरा सफ़र तय करना है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई। चाचू, बराए मेहरबानी आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। वो चिढ़कर इसकी तरफ पलटा। अफलातून के कहने पर अगर आप अमल कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी कि रोज़ सुबह आईने में अपना मुंह देखा करो। अगर बुरी सूरत है तो बुरा काम ना करो, ताकि 2 बुराइयाँ जमा ना हों। अगर सूरत अच्छी है तो उसको बुरा काम करने के ख़राब ना करो, और खुशकिस्मती से आपकी शक्ल बहुत अच्छी है तो उसे ख़राब ना करें तो अच्छा है। खुर्रम शदीद तब कर बोला था। तुम्हें बहुत शौक़ है बैठकर लड़कियों के दुखड़े सुनने का। तलाल ने उसे तंजिया देखा और एक उचटी निगाह रोशाना पर डाली। औरतों को यूं भी हर बात रो धोकर और बढ़ा चढ़ाकर बताने की आदत होती है। इस सच्ची झूठी कहानी को तुम अगर लिखकर तख्ती बनाकर घर के इंटरेस्ट पर लटका दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर आए गए से इसे हमदर्दियाँ मुफ्त में मिलती रहेंगी। वो इस कदर सुलग कर बोला था कि रोशाना को लगा वो खड़े खड़े झुलस कर रह गई हो। इससे पहले वो यहाँ से चला जाता, वो अपना बैग उठाकर भागती हुई बाहर निकल आई। खुर्रम मुतासिफ सा खड़ा रह गया। तलाल उसे इस हद तक सफाकी की उम्मीद उसे कतन नहीं थी, ना ही रोशाना की दिल गिरफ्तगी की शिद्दत का उसे अंदाज़ा इससे पहले हुआ था। उसने बड़ी घायल नज़र से तलाल को देखा, मगर वो उसकी नज़रों को नज़रअंदाज करता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लाला रुख इफ़त भाभी सादिया भाभी के साथ बाज़ार से लौटी तो रोशाना की आमद का उसे रफ़िया बेगम से पता चला। है कहाँ वो बदतमीज़ लड़की? उसने सारे शॉपर सोफ़ों पर डालकर इधर उधर देखा। वो सब खुर्रम और आदिल के हमरा गई हैं आइसक्रीम खाने। हिना का तो तुम्हें पता ही है, बच्चों की सी हरकतें अब तक नहीं छूटी उसकी। खुर्रम उससे कोई शर्त हार गया था, बस इसी की जान को आ गई कि आइसक्रीम खिला लाओ। लाला रुख हंसने लगी। यही तो फिक्र रहती है मुझे कि ये लड़की कब अक्लमंद और बड़ी होगी। कल कला को इसके बच्चे हो जाएंगे, मगर ये खुद बच्चा ही रहेगी। सादिया भाभी रफ़िया बेगम की बात सुनकर कालीन पर बैठते हुए फिक्रमंदी से बोली। उन्हें हिना की ये हरकतें एक आंख नहीं भाती थी। हुस्ना भी तो थी, इस उम्र में कितनी समझदार थी। अरे छोड़ें भाभी, क्या करना है अक्लमंद होकर, लड़कियां तो बच्चा ही रहें तो अच्छा रहता है। वो उनके नज़दीक ही कुशन लेकर लेट गई। उम्र से पहले मैच्योर्ड हो जाने वाली लड़कियां ज़िंदगी की हकीकी मुसरतों से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो पाती। इनके दिल, इनके जहन, इनकी रूह इनके हम रकाब रहती हैं। इनकी आँखें दुनिया की रौनक को नहीं, दुनिया की बेआबो रंगी और बेसबाती को देखकर मलूल रहती हैं। ये ज़्यादा हसास होना सिर्फ दुख देता है, वो सोच कर रह गई। हन्ना का यही बचपना तो जो आफाक के साथ एडजस्टमेंट होने में माविन साबित हुआ था। अगर वो हद से ज़्यादा हसास और उम्र से ज़्यादा मैच्योर्ड होती तो शायद उसकी और तलाल की तरह ज़िंदगी की खुशियों से महरूम ही रहती। हम जैसे लोग ना खुद मसरूर और आसूदा रहते हैं, ना औरों को देख सकते हैं।
ہماری ذات سے صرف دکھ ہی دکھ ملتے ہیں ہر ایک کو۔ اس کی آنکھوں کے آگے مصطفیٰ خان کا چہرہ آ گیا۔ اچانک وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ حمدہ کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کے پاپا کا فون آیا تھا، میرا مطلب ہے مصطفیٰ کا۔ اس نے رافعہ بیگم کی طرف دیکھا۔ نہیں، اس کا تو نہیں، البتہ تمہارے دیور مجتبیٰ کا فون تھا، حمدہ سے بات ہوئی تھی۔ اچھا۔ اس کا دل بجھتا گیا، پتہ نہیں کیوں دل کو موہوم سی خوشگمانی تھی کہ وہ ضرور فون کرے گا۔ شاید اس کا پتھر دل کچھ پگھلا ہو، اس کے اعتراف محبت نے اس کی سوچوں کا رخ بدلا ہو۔ حمدہ کے نام پر ہی فون کر لیتا۔ تھکن کچھ اور بڑھتی گئی۔ وہ شاپرز وہیں چھوڑ کر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ حمدہ جاذب کے بچوں کے ساتھ لان میں کھیل رہا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ امید وصل بھی امجد ہے کانچ کی چوڑی کہ پہننے میں کئی بار ٹوٹ جاتی ہے۔ خرم نے کمرے میں جھانکا تو وہ اپنی وارڈروب سے کپڑے نکال رہی تھی۔ آ گئے تم لوگ؟ اس نے خرم کو دیکھا اور کپڑے بیڈ پر رکھ کر وارڈروب بند کرنے لگی۔ لالی، آپ روشانہ سے ملیں؟ خرم اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے اندر آ گیا۔ کہاں؟ بھابھی کے ساتھ مارکیٹ سے ابھی تو لوٹی ہوں۔ تم لوگ مزے اڑانے چلے گئے تھے؟ یہ اچھی رہی، اکیلے اکیلے عیش اڑاتے رہو۔ وہ لہجے میں شگفتگی کا تاثر سمو کر بولی۔ خرم نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی وہ دیکھتا آیا تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ شگفتہ اور بذلہ سنجی سے باتیں کرنے لگی تھی۔ بات بات پر کھلکھلانے لگتی تھی، مگر اس کی آنکھیں اس شگفتگی کا ساتھ نہیں دے پاتی تھیں۔ وہ جتنا خود کو مسرور اور خوش باش ظاہر کر رہی تھی، اتنی ہی اسے دل گرفتہ اور معلول محسوس ہوتی تھی۔ شاید حقیقت سے آگاہی کے بعد وہ ایسا سوچنے اور محسوس کرنے لگا تھا۔ مزے کیا اڑانے ہیں، بس روشانہ کے لیے گیا تھا۔ وہ بے حد ٹینس تھی۔ وہ ہلکی سی سانس بھر کر اسی وارڈروب سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ کیسی ٹینشن؟ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ خرم کو اس کا تحاجل بہت کھلا۔ اس نے کچھ ایسی نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ نظریں چرا گئی۔ گھر میں اس کے سب خیر خیریت ہے نا؟ آمنہ خالہ اور لالی پلیز اس طرح انجان بن کر آپ مجھے زچ نہ کریں۔ اس کے ٹینشن سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ کر بولا۔ طلال چاچو کا بیہیو اس کے ساتھ بہت نامناسب ہے۔ لالی، آپ انہیں سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ اس رشتے پہ جب راضی تھے ہی نہیں تو کیوں قبول کیا اسے؟ اور اگر یہ رشتہ ان کی رضا اور خوشی سے باندھا گیا ہے تو پھر اس طرح کیوں کر رہے ہیں وہ؟ پلیز آپ انہیں سمجھائیے۔ وہ بے حد حساس لڑکی ہے لالی، مجھے ڈر ہے کوئی دکھ اسے بکھیر نہ دے۔ حساس ہونا ہی تو سب سے بڑا دکھ ہے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنسی اور بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ خود طلال نے یا روشانہ نے؟ اب کہ اس نے خرم کی طرف بغور دیکھا، اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ تشویش بھی تھی۔ چھوڑیے، مجھے کس نے بتایا؟ آپ نے تو نہیں بتایا نا؟ آپ کی نظر میں تو میں ناقابل بھروسہ، بے وقوف اور غیر سنجیدہ اور ایک غیر ذمہ دار لڑکا ہوں۔ وہ کم سن ناراض بچے کی طرح بلبلا کر بولا تھا۔ لالا رخ کو باوجود افسردگی کے ہنسی آ گئی۔ وہ تو تم ہو۔ پھر اٹھ کر اس کے نزدیک چلی آئیں، نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولیں، چلو مت بتاؤ تمہیں یہ سب کیسے خبر ہوئی، مگر یہ بتاؤ اس سارے معاملے میں میرا کیا اور کتنا قصور نکلتا ہے؟ تو آپ کو کون قصوروار ٹھہرا رہا ہے؟ آپ تو خود بے قصور بلکہ بے بس رہی ہیں اس سارے معاملے میں، بلکہ اپنے ذاتی معاملے میں بھی۔ خرم کے چہرے کے کھینچے ہوئے نقوش نرم پڑ گئے۔ اس نے محبت اور رحم آمیز نظروں سے لالا رخ کو دیکھا۔ قصوروار تو سراسر چاچو طلال ہیں، جنہوں نے… نہیں خرم، قصوروار کوئی ایک فرد کبھی نہیں ہوتا۔ وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ ایک اضمحلال اس کی روح پر ٹپکنے لگا۔ فیصلے تقدیر کے ہوتے ہیں، جوڑے آسمان پر بنتے ہیں۔ ہاں، ہم انسانوں کے اعمال، افعال ان رشتوں پر ضرور اثر انداز ہوتے ہیں، مگر فقط طلال کو قصوروار ٹھہرانا غلط ہے۔ بے شک اس نے کئی غلطیاں کیں، سب سے بڑی غلطی یہ کر رہا ہے کہ اپنی محبت کو جذبات اور ہٹ دھرمی کی بھینٹ چڑھا رہا ہے۔ وہ بے وقوف محبت تو کرتا ہے، مگر اظہار کرنے کا سلیقہ نہیں رکھتا۔ اس معاملے میں تم اسے نادان اور اناڑی کہہ سکتے ہو۔ خود اس کا مزاج اس کی محبت کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے، مگر خرم یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے یا اسے الزام نہیں دے سکتے کہ وہ محبت سے عاری ایک بے حد انسان ہے۔
बेहिस इंसान भला ऐसे होते हैं, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी त्याग देते हैं। मगर लाली, जो कुछ वो रोशाना के साथ कर रहे हैं ये भी तो सरासर नाइंसाफ़ी है। और जो कुछ आपके साथ किया उन्होंने आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, वो सब कुछ भी तो किसी तरह जायज़ नहीं था। खुर्रम उसकी हर दलील को रद्द करता हुआ बोला। इस वक्त उसके जहन में रोशाना का मासूम और पुरमजदा चेहरा था। उसे तलाल के चेहरे के अंगारे छाए हुए थे। उसके लहजे की काट जिसने रोशाना को अंदर तक काट कर रख दिया था, वो कैसे इस दलील को मान लेता। मेरे मामले में उसने कुछ गलत नहीं किया। लाला रुख ने बड़े एतमाद से उसकी तरफ नज़रें उठाकर कहा, क्या आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं की गई? आपको प्रेशराइज करके आपकी शादी नहीं करवाई उन्होंने? खुर्रम का लहजा झुंझलाया हुआ था। वो हर हाल में तलाल को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना चाहता था। ये उसका बचकाना गुस्सा था। लाला रुख बेसाख्ता अफसोदा सांस भर कर रह गई और नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं खुर्रम, वो तब भी गलत नहीं था। शायद गलत मैं थी। उसकी मोहब्बत को मैंने उसकी ज़िद समझा। उसने ये सब मेरी मोहब्बत में ही किया था। हाँ, तरीक़ा बेशक कुछ नामुनासिब था, मगर उस वक्त मैं जिस ज़हनी आज़ार से गुज़र रही थी, जज्बाती दबाव का शिकार थी, वहाँ अगर वो नरमी दिखाता तो शायद वो ये कदम कभी नहीं उठा सकता था और मुझे मुस्तफ़ा ख़ान जैसे अच्छे रफ़ीक़ हयात से महरूम रहना पड़ता। मैं हमेशा मर्द ज़ात को सैफुर्रहमान की शख्सियत के तनाजुर में देखती रहती। मर्द मेरे लिए एक नाकाबिल भरोसा और मकरूह किस्म की शय ही रहते हैं, मगर इसने मुझे ज़िंदगी का दूसरा रुख दिखाया। ये सब कुछ उसने मेरी बेहतरी के लिए ही किया था, बल्कि मेरी वजह से वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी को उलझा बैठा है। पहले भी उसकी ज़िंदगी मेरे हाथों बर्बाद हुई, जबकि वो समझता रहा कि मेरा घर इसके हाथों बर्बाद हुआ है। इसी एहसास जुर्म में इसने अज़ियत के कई माहों साल गुजार दिए। तुम या मैं कभी इसकी अज़ियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो बहुत हसास है खुर्रम, इतना हसास कि ख़ुद अपने लिए मसला बन गया है, शायद मेरी तरह। उसकी आवाज़ बिखर सी गई। वो बेड के किनारे यूं टिक गई जैसे पैरों में जान ना रही हो। खुर्रम उसके नज़दीक कालीन पर बैठ गया और उसके घुटनों पर हाथ रखे तो वो हल्के से मुस्कुराई। इसके बाल मुंतशिर करते हुए बोली, पागल, वो चाहे तो रोशाना से आने वाहिद में रिश्ता तोड़ सकता है। उस जैसे अनापरस्त और जज्बाती आदमी के लिए ऐसा फ़ैसला करना और फ़ैसले पर अमल दरामद करना कौन सा मुश्किल काम है। मगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो ज़रूर इसके पीछे कोई बात होगी, उसका कोई पॉजिटिव जज्बा होगा। खुर्रम लाला रुख का मुँह तकता रह गया। इसकी आंखों में उलझन आमेज़ हैरत करवटें लेने लगी। बहुत सी बातों का इदराक हमें बहुत देर से होता है। कभी तलाफ़ी का इम्कान नहीं रहता या बहुत महूम सा रहता है, और कभी वक्त पर हो जाता है। मगर ये भी किस्मत की बात है। तकदीर और उसका इदराक ये दर कब हम पर खोलती है। इसका हाथ खुर्रम के बालों पर ठहर गया। फिर यकदम जैसे इस अफसरदगी के सहर को झटकते हुए वो बोली, मैं तलाल से ज़रूर बात करूँगी। काश लाली, चाचू के दिल में रोशाना के लिए बहुत मोहब्बत हो। इतनी मोहब्बत जितनी, खुर्रम जज्बाती सा होने लगा, जितनी। लाला रुख ने बराह रास्त इसकी आंखों में झांक कर शरारत से पूछा तो वो एक पल नज़र चुरा गया। फिर आहिस्ता से बोला, जितनी मुझे विशी से है, इससे ज़्यादा भी तो हो सकती है। वो उसकी आंखों में झांकती रही, फिर हंसते हुए बोली, अरे तुम तलाल को क्या समझते हो? ऐसे लोग मोहब्बत के मामले में बहुत घुन्ने होते हैं। छुपे रुस्तम, उनकी मोहब्बत यूँ ज़ाहिर नहीं होती। क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का जो ज़ाहिर ना हो। खुर्रम मुँह बनाकर रह गया। भाई, अब तुम पर या सब पर तो ज़ाहिर होने से रही। रोशाना की बात अलग है बुद्धू। लाला रुख को बेसाख्ता हंसी आ गई। वो इसके बाल बिखेर कर बेड से उठ गई। उधर दरवाजे के बाहर खड़ी रोशाना बेचारगी आमेज़ करब महसूस करके रह गई। इसका सख्त दिल कबीदा होने लगा। कैसी खुशगुमानियाँ थी लाला रुख को अपने भाई से। उस जैसे पत्थर और शकील क़ल्ब इंसान भी मोहब्बत करना जानता है। इसके दिल में मोहब्बत हो तो ज़ाहिर होना, भला ये जज्बे भी छुपे रह सकते हैं। मोहब्बत में आदमी इतना जालिम भी हो सकता है। उसका दिल और दिमाग लाला रुख की इन बातों को मुसलसल रद्द कर रहा था। वो रद्द क्यों नहीं करता? जिस अज़े से वो गुज़रती आई थी, जो सितम सह रही थी, उसकी करवाहट
اور نفرت کا ہر قطرہ پی رہی تھی، وہاں کیسے آب حیات اور امرت کا محض تصور اسے بہلا سکتا تھا؟ لالی کتنی بدل گئی ہے، اپنے بھائی کی حمایت کرنے لگی ہے۔ اس کا دل بھر آیا۔ وہ اندر جا کر پورے غصے اور بےتابی سے لالا رخ سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی، مگر ہنا اور مہوش کے آ جانے پر بے حد نارمل انداز میں کمرے میں چلی آئی۔ لالا رخ نے اسے دیکھ کر بے حد تپاک سے اسے خود سے لگا لیا اور اس کے تپے تپے سرخ رخسانوں کو بے حد پیار سے چوما۔ میں آئی تو پتہ چلا تم سب موجیں اڑانے چلی گئی ہو۔ دراصل خرم پلوشا کے نہ آنے پر اتنا زیادہ خوش ہو رہا تھا کہ اس خوشی میں ہمیں آئس کریم کھلانے لے گیا۔ ہنا نے خرم کے زخموں پر نمک چھڑکا تو وہ سب ہنسنے لگے۔ وشی کیوں نہیں آئی؟ ہنا کی بات سن کر لالا رخ کو پلوشا کا خیال آیا۔ یہ تو آپ طلال چاچو سے پوچھئے، خرم کڑکتے لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ دراصل اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ روشانہ کی وضاحت پر ہنا زور سے ہنس پڑی۔ بالکل بدھو ہو روشی، بھائی سمجھنا چاہیے وہ بیچاری کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہ رہی تھی، اتنی عقل تو ہے ہی اس میں۔ لالا رخ کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھری، مگر روشانہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو یہ مسکراہٹ خود بخود بجھ گئی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اس کی کمر کے گرد حائل ہو گیا۔ اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے وشی تو بڑی ہی عقل مند ہو گئی ہے، مگر بیچارے خرم کا کیا کیا جائے؟ وہ اپنے اور روشانہ کے دل پہ چھانے والی گمبھیر اداسی کو کاٹنے کے غرض سے شگفتگی سے بولی، اب صبر ہی کیا جا سکتا ہے۔ مہوش نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی تو وہ سب ہنسنے لگیں۔ اسے دیکھو ذرا، شادی میں چند دن رہ گئے ہیں، یہ کدکرے لگاتی پھر رہی ہے۔ روبی بھابھی نے اندر جھانکا اور مہوش کو گھورنے لگیں۔ اپنی اماں اور دادی کو جا کر جواب دو، ان کے خیال میں تو تمہیں اب اوجھل بیٹھ جانا چاہیے۔ ہاں، ابھی سے اوجھل بیٹھ جاؤں؟ مہوش کا منہ بن گیا۔ تو روپ کیسے آئے گا؟ ہنا نے چھیڑا، تم بیٹھی تھی اوجھل، تم پر تو خوب روپ آیا تھا، ودو بدو بولی۔ ہنا جھینپ کر ہنس پڑی، روپ تو روشی پر بھی خوب آیا ہوا ہے، حالانکہ یہ تو اوجھل بھی نہیں بیٹھی۔ بھائی اس کا روپ تو اس خوبصورت سفر اور ہم سفر کی ہمراہی کا آیا ہوا ہے۔ روبی بھابھی کچھ اس طرح بے ساختہ بولیں کہ لالا رخ کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ روشانہ بے بسی اور شرم سے کٹ کر رہ گئی۔ روبی بھابھی نے ہنستے ہوئے اسے خود سے لپٹانا چاہا تو اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیہ سمجھی۔ روبی اور ہنا جہاں مل جاتی وہاں کسی کی بھی شامت آنا ضروری ہوتا۔ اس کا دل ان شرارت بھرے جملوں پر کرب آمیز لاچاری محسوس کر کے رہ جاتا تھا۔ اس کے پاس کوئی خوش فہمیاں نہیں رہی تھیں کہ وہ اس چھیڑ چھاڑ کا لطف اٹھاتی۔ مصطفیٰ نے فائلوں سے سر اٹھا کر دیکھا۔ مورے جنت کو ہدایت دیتی لیونگ روم میں آ رہی تھیں۔ اس لڑکے کا تو تمہیں پتہ ہے، اپنی طرف سے کتنا لاپرواہ رہتا ہے، اس کے کھانے کا خیال رکھنا، اور ہاں سبزی بالکل مت بنانا، وہ بالکل نہیں کھاتا۔ وہ شہباز کی بابت اسے ہی ہدایت دے رہی تھیں، جیسے جنت بی بی سر ہلا کر گرہ میں باندھتی جا رہی تھی۔ تو آپ جا رہی ہیں ملتان؟ اس نے عجیب طرح کی بے آرامی محسوس کرتے ہوئے دیکھا۔ ہاں، اگر تم بھی آ جاتے تو اچھا ہوتا، آخر طلال تمہارا دوست ہے، بلکہ محسن ہے۔ وہ چابیوں کا گچھا جنت کو تھما کر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس پر چپتی نگاہ ڈال کر بولی، ٹھیک ہے آپ جائیں، میں آپ کو روک تو نہیں رہا، اور رہی طلال کی بات تو میں اس سے معذرت کر چکا ہوں۔ وہ کہہ دیا ہے میں نے کہ یہاں بہت کام ہے، اکیلا شہباز سنبھال نہیں سکتا۔ وہ تحمل سے کہتا دوبارہ فائلوں میں منہ دے گیا۔ تیفی، میں لالا رخ کو اپنے ساتھ ہی لے آتی آؤں گی۔ ہرگز نہیں، ایسا کچھ ہرگز نہیں کریں گے آپ۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ مورے اسے سخت ناراض نظروں سے دیکھنے لگیں۔ میں اسے ضرور لاؤں گی، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ دیکھ رہے ہو اس کے اور حمزہ کے بغیر گھر کتنا ویران اور اجڑا اجڑا ہو گیا ہے۔ اگر وہ یہاں آئی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس گھر میں وہ رہے گی یا میں رہوں گا؟ اس کا لہجہ سفاکانہ حد تک سرد اور سنجیدہ تھا۔ عقل کے ناخن لو تیفی، آخر وہ کب تک وہاں پڑی رہے گی؟ کس کس کو وہاں رہنے کا جواز پیش کرتی رہے گی؟ شاید ساری عمر۔ وہ ان کی بات کاٹ گیا۔ مورے نے دہل کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتری بے مہری ان کے دل کو کاٹ کر رکھ گئی۔ تم بھول رہے ہو تیفی، وہ اب اس حویلی کی عزت ہے،
اس کا مرنا جینا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر وہ قصوروار بھی ہے تو اس کو سزا اسے اسی حویلی میں ملنی چاہیے۔ عورت کو گھر بدر کر دینا غیرت مند مردوں کا شیوا نہیں ہے۔ وہ غصے سے کھڑی ہو گئیں۔ ان کے لہجے میں غصہ، تعصب، افسردگی سبھی کچھ تو تھا۔ میں نے تو ابھی اس گھر سے بے دخل کیا ہے، ورنہ حقدار تو وہ اس کے رشتے سے بھی بے دخل کر دینے کی تھی، مگر آپ کی وجہ سے میں نے یہ قدم نہیں اٹھایا۔ بہرحال میرا اس سے کوئی قلبی تعلق نہیں رہا۔ وہ اسی بے مہری سے بولا، تمہارا اس سے تعلق ہے اور رہے گا۔ میرے جیتے جی تم اسے اس رشتے سے بے دخل کبھی نہیں کر سکتے۔ تعلق؟ ہاں، محض دکھاوے کا تعلق ضرور رہے گا۔ وہ یکسر بے کیف انداز میں ہنس دیا۔ اتنے شفاق مت بنو طیفی کہ مجھے اپنی تربیت اور اپنے خون پر شرمندگی ہونے لگے۔ انہوں نے انتہائی دل گرفتگی سے اسے دیکھا۔ اسے اپنی صفائی میں بولنے کا موقع دینا چاہیے۔ سارا معاملہ کھل کر سامنے آنے تو دو پہلے۔ اب چھپا ہی کیا ہے، سب کچھ تو کھل چکا ہے۔ وہ زہر خندی سے کہتا فائلیں پٹک کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سب تو تم پر پہلے روز سے ہی روشن تھا کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود تم نے اس سے شادی کرنے پر اصرار کیا، اسے جبراً اپنی زندگی میں لا کر دم لیا۔ وہ عورت ذات ہونے کی وجہ سے بے بس تھی۔ تم اور طلال نے کیا اس پر زبردستی نہیں کی تھی؟ اس کی مرضی کے خلاف یہ شادی نہیں کی تھی؟ ساری بات تو پہلے ہی تمہارے سامنے واضح تھی۔ پھر اب کون سی نئی کہانی نے جنم لیا ہے؟ مورے، شادی کے بعد کی بات اور ہوتی ہے۔ وہ محض مجھ سے ناراض رہتی، یہ بات ہوتی، مگر وہ میری بیوی بن کر ایک غیر مرد سے ملتی رہی، اس سے تعلق قائم رکھے رہے، اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ مورے کا ہاتھ پوری قوت سے اس کے منہ پر پڑا تھا۔ یہ تماچا گو کہ ان کے ضعیف ہاتھ کا تھا، اتنا زوردار نہیں تھا، مگر اتنا غیر متوقع اور نفرت انگیز تھا کہ وہ دم بخود رہ گیا۔ اس کی جلن اسے اپنی رگوں میں دوڑتی محسوس ہونے لگی۔ یاد رکھو، اگر یہ بہتان ہوا تو جانتے ہو بہتان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ عرش لرز جاتا ہے اس گناہ سے۔ کیوں مجھے گناہ گار کر رہے ہو طیفی؟ کہاں مجھ سے تمہاری تربیت میں چوک ہو گئی؟ وہ یک لخت آزردگی کی لپیٹ میں آ کر صوفے پر ڈھہ گئیں۔ ان کا سارا وجود نڈھال ہو کر رہ گیا، گویا جسم سے کسی نے ساری توانائی چوس لی ہو۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، کبھی مذاق میں بھی نہیں مارا تھا، اور آج غصے اور نفرت، تعصب اور بیچارگی امیز کرب نے ان کے اندر کی آگ دہکا دی تھی۔ وہ شدید غم اور غصے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ المیہ یہ ہے کہ جب تک بصارت کی روشنی نہ ہو، سورج کی روشنی بھی بیکار ہے۔ تمہیں میں کیسے سمجھاؤں؟ تمہاری عقل پر غصے کی پٹی بندھ گئی ہے۔ آپ کے خیال میں جو کچھ میں نے سنا اپنے کانوں سے وہ محض میرا غصہ ہے؟ وہ چٹک کر رہ گیا۔ مورے، اسے مجھے دھوکہ دیا ہے، میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں میری آنکھوں پر غصے کی پٹی بندھ گئی ہے۔ میں اندر سے ٹوٹ گیا ہوں، میرے اعصاب بکھر گئے ہیں، میں سلگ رہا ہوں، مر رہا ہوں، اور آپ اسے یہاں اس گھر میں لانا چاہتی ہیں تاکہ میں غصے کی شدت سے تپائی پر لات مارتا۔ وہ پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسی آگ کو تو بجھانا چاہتی ہوں، تمہیں سمیٹنا چاہتی ہوں پگلے۔ وہ دل گرفتگی اور آزادگی سے نم آنکھوں سے اسے ہلتے پردے کو دیکھتی رہ گئیں۔ پتہ نہیں کیوں ان کا دل لالا رخ کی ذات کے اس رخ کو قبول نہیں کر رہا تھا، دھوکے کی اس کہانی پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ ان کا وجدان کہہ رہا تھا یہ سب محض مصطفیٰ کا وہم ہے یا غلط فہمی۔ لالا رخ جیسی عورت بد کردار، بد دیانت نہیں ہو سکتی۔ اس کے باطن کی سچائیوں کو انہوں نے پہلے ہی روز سے اس کے چہرے اور آنکھوں سے جانچ لیا تھا۔ اس کے بعد تو وہ اتنا وقت ان کے ہمراہ رہی۔ بد کردار، بد چلن اور خیانت کرنے والی عورت کا چہرہ اتنا اجلا پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے سراپے میں جو کشش تھی وہ ایک باکردار عورت کے سراپے میں ہی ہو سکتی ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ بغیر معاملات پر غور و فکر کیے جاہلوں اور کم عقلوں کے قلب میں آگ بھر کر بھی خود کو بھی اور دوسروں کو جھلساتے رہیں۔